بڑی عید حدیث سے دکھا دو. لوگ کوئی مائی کا لال چھوٹی بڑی عید دکھا ہی نہیں سکتا. چھوٹی چے سے ہے اور عربی میں چے ہے ہی نہیں. چھوٹی ٹے بھی عربی میں نہیں ہے. بڑی اڑے اس میں اڑے ہے. عربی حروف تہجی میں اڑے کا لفظ ہی نہیں ہے. دکھا سکتا ہے کوئی؟ تو میں کہوں گا بھائی جب چھوٹی اور بڑی عید حدیث سے نہیں دکھا سکتے کیوں مناتے ہو؟ تو اس کا جواب ملتا ہے حافظ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ عید الفطر کو ہم اپنے علاقائی زبان میں چھوٹی عید بولتے ہیں یا میٹھی عید بولتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا نام ہم نے اپنی علاقائی زبان میں بڑی عید رکھ دیا یا بقرہ عید رکھ دیا. اگر یہ چھوٹی کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، اس کی اصل تو موجود ہے نا. اصل تو موجود ہے نا. تو جب اصل موجود ہے تو نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتا. اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں اور آسان بات کر دوں. ظہر کی نماز کو ہم پیشی بولتے ہیں اور عصر کو دیگر. ایسا ہی ہے نا جی. لوگ کوئی پیشی اور دیگر مجھے حدیث سے دکھا دے. پیشی پیش ہی ہوتی ہے، عربی میں پے ہے ہی نہیں. جو حضرات حج عمرہ کر کے آئے ہیں نا یا باہر کے ملکوں میں ملازمت کر کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں عربی پاکستان کو کیا بولتے ہیں؟ الباکستان. ان کی حروف تاجی میں پے کا لفظ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ پاکستان کو بولتے ہیں باکستان. کیا بولتے ہیں؟ باکستان. اب پیشی پے سے شروع ہے، پے عربی میں ہے ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی پیشی اگر نہیں ہے، دیگر نہیں ہے، کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تو اب یہی کہو گے یار ظہر کی نماز کو ہم پیشی بولتے ہیں علاقائی زبان میں، عصر کو ہم دیگر بولتے ہیں. تو جب اصل ہے نام تبدیل کر لینے سے کام غلط. اب عربی میں نکاح کا لفظ ہے، ہم اس کو اپنے علاقائی زبان میں ویاہ بول دیتے ہیں، شادی بول دیتے ہیں، پرمیترا بول دیتے ہیں، ویڈنگ بول دیتے ہیں. تو یہ الفاظ حدیث میں تو نہیں ملیں گے، یہ ہم نے علاقائی طور پر نام رکھے. بالکل اسی طرح سمجھو ساتا، چہلم، کل، برسی، دسواں، یہ نام ہم نے رکھے ہیں. ان سب کی اصل ہے اصال ثواب. آپ کہیں گے جب ہے ہی سارے اصال ثواب تو نہ کیوں تبدیل رکھے ہوئے ہیں؟ تو انگلش کا ایک لفظ ہوتا ہے ایبریویشن، مخفف. جیسے پی فار پاکستان، ٹھیک ہے، H2O یہ پانی کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ O فار آکسیجن، یہ مخفف ہوتے ہیں جس سے بری نام لینے کے بجائے اشارہ کر دیا بات سمجھ آ جائے. تو بھائی یہ ساتا، چہلم، کل، برسی یہ نام اس لیے رکھے ہیں کہ تفصیل بتلانے بجائے اشارے سے ہی سمجھ آ جائے. اب میں کہتا ہوں کلوں کا ختم ہے اور مجھے تفصیل بتلانے کی ضرورت ہے، اب سمجھ جاؤ گے یہاں ابھی کل ہی کو فوت ہوا ہے. 10ویں کا ختم ہے بھائی 10 دن گزر گئے. 40ویں کا ختم ہے بس سوا مہینہ گزر گیا. 6 کا ختم ہے 6 مہینے گزر، بھائی سالانہ ختم ہے سال گزر گیا. تو یہ نام ہم نے سہولت کے لیے رکھے ہیں. ان سب کی اصل کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو بھائی. آپ آواز سے بولو گے مجھے یقین ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. ان سب کی اصل کیا ہے؟ اصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب نیکی. نیکی کسی کو پہنچانا. یعنی ہم یہ جو ابھی اکٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، بیان، اسی طرح ہم جو کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہیں. کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا، ہم اپنی طرف سے زبیر بھائی کی والدہ کو پیش کرتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟
اب کچھ بندے اس کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ کہتا نہیں 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 یہ سب من گھڑت یہ مولیاں نے سب کھان پین دے باہر ٹونگ رچائے نے ہے، جو بندہ مر گیا اس کی نیکیاں اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہم مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیوں جی ہے نا ایسے بندے؟ تو بھائی ہمارا عقیدہ ہے ہم مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مرنے والے کو فائدہ۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو لو میری بات توجہ سے سننا، اگر کوئی میری ایک دلیل کو بھی غلط ثابت کر دے منہ مانگا انعام اس کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلی دلیل، جو بندہ کہتا ہے زندہ بندہ مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو میں کہوں گا مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ نماز جنازہ پڑھنے والے زندہ ہیں، جس کی پڑھ رہا ہے وہ بندہ، اور زندہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو زندہ اس کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گیا اس کو بھی بخش دے۔ اگر میری دعا سے فائدہ نہیں پہنچتا جنازہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اور دعا کیا ہے؟ الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اگر دعا کا فائدہ ہے تو باقی چیزوں کا بھی فائدہ ہے۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل عرض کر دوں، ہم ہر نماز میں ہی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جب ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولی والدی، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنین کو قیامت کے روز بخش دینا۔ یار اگر میری دعا سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ بلکہ اگر میں سچی بات کروں، میں یہ ایصال ثواب کی محافل کا مخالف نہیں ہوں، حق میں ہوں، لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہتا ہوں بھائی اصل ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ یہ ہمارے زبیر بھائی 10ویں کا ختم روز روز نہیں دلائیں گے، یہ جتنا مرضی خرچہ کر لیں آخر کے اندر دعائی مانگی جائے گی، کیوں جی حضرت صاحب؟ اور یہ ہر روز 10ویں کا ختم نہیں دلائیں گے، اور اگر ہم نمازی بن جائیں تو ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ کے کہے گا ربنا اغفر لی۔ بلکہ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کے اس پورے محلے کے اندر جو بندہ سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، کیا ہے جی؟ اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے میں عرض کروں گا جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہاں کوشش کرو میرا بیٹا عاشق رسول بھی بن جائے، میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے، کیونکہ میں دعوے سے یہ بات کہوں گا جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم ہر نماز میں بھی ایصال ثواب، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک اور دلیل دے دوں، اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اونچی آمین کہہ دو یار۔ حج کی قسموں میں ایک قسم ہے حج بدل، کیا ہے جی؟ میں آپ کو یہ کھلی چھٹی دے رہا ہوں، میری بات آپ کو غلط لگے ڈرنا نہیں،
بالکل مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ حج کی قسموں میں ایک قسم ہے حج بدل۔ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اگر میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کرنا چاہوں اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بول دو یار۔ اب حج زندہ بندہ کر رہا ہے اور جس کے لیے کر رہا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو کیا یہ حج کا ثواب باپ کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اگر نہیں پہنچتا تو حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ یار اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں ایک اور ایسی پیاری دلیل دوں، خدا کی قسم آپ کو اپنے ایمان پر رشک آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا سچا سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ۔ کتنے؟ انہوں نے لا کر پیش کر دی۔ یار سمجھ یہ 2 کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا۔ اب امت میں کون شامل ہے؟ ارے جو فوت ہو گیا وہ بھی، جو زندہ ہے وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والا، میرے آقا نے سب کو اصالِ ثواب کر دی۔ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک امتیوں کے نام کی، اور پھر فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی بھی قربانی کرے گا۔ یار مسجد میں بیٹھو سچی بات کرنا، جس کو رب توفیق دے تو آج بھی سرکار کے نام کی قربانی اب بولو تو صحیح یارو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ سال ثواب نہیں ہے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں اپنی والدہ کے لیے کون سا کام کروں جس سے ان کو فائدہ پہنچے؟ وہاں پانی کی قلت تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی، انہوں نے کنواں خریدا تو ماں کے نام پر وقف کر دیا، حاضی بیر الام سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں۔ فرمایا لوگ پیاس بجھائیں گے تیری ماں کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ اچھا یہ میں نے برکت کے لیے چند دلائل دیے، ویسے دلائل بہت سارے ہیں۔ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جناب ثواب نہیں پہنچتا، ثواب تو آپ بحث نہ کیا کرو۔ کیا میں نے کہا؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ۔ آپ ڈر ڈر کے بات کہہ رہی ہو حافظ صاحب، ایک کہتا ہے پہنچتا ہے، ایک کہتا ہے نہیں پہنچتا، دونوں میں ایک سچا ہوگا۔ نہیں بھائی میرے آقا نے دونوں کو سچا قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں، اصالِ ثواب کروں تو ان کو پہنچے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان تھا پھر پہنچے گا، اگر مسلمان نہیں تو پھر۔ جو کہتا نہیں پہنچتا، بھائی نہیں پہنچتا ہوگا، اس کو پتہ ان کے بڑے کون ہیں، بھائی ہمارے بڑے سارے ہی مسلمان ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء حق اہل سنت و جماعت، زندہ باد، زندہ باد۔